تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ سورۃ تحریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة عليها الملائكة غلاظ شداد لا يعصون من أمر الله شيئا ويفعلون ما يؤمرون۔ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچا لو، وہ جہنم کے جس کا ایندھن انسان اور پتھر اللہ رب العالمین نے مقرر کیے ہیں، وہ جہنم کہ جس پر اللہ کی طرف سے ایسے فرشتے مقرر ہیں جو بڑے سخت اور بدمزاج ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کی وہ کوئی نافرمانی نہیں کرتے، اور جو کچھ ان کو حکم دیا جاتا ہے وہ اس کو بجا لاتے ہیں۔ آج ہم اپنا محاسبہ یہاں سے شروع کریں کہ ہم اپنے آپ کو کتنا اس جہنم سے دور کر رہے ہیں کہ جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی پناہ لیا کرتے تھے۔ ہم اپنے اہل و عیال کو کتنا اس جہنم سے بچا رہے ہیں جس سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جگہ جگہ پہ ڈرایا ہے۔ اگر ہم صحیح اجتماعیت اور صحیح دین اسلام میں آنے کے باوجود اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے نہ بچا سکے تو ہمارا یہاں آنا بے سود رہا اور ہم بہت بڑے بدقسمت ثابت ہوں گے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا بہت تیزی کے ساتھ گزری چلی جا رہی ہے، ہر آنے والے پل کے ساتھ ساتھ ہم اپنی موت کے اور قیامت کے قریب سے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ صحیح مسلم میں ہے، عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا اور پھر فرمایا الا ان الدنیا قد آذنت بسرم وولدت حزائن، اے لوگو سن لو، خبردار ہو جاؤ، بے شک دنیا منہ موڑ کے پھرے چلی جا رہی ہے، اور اب دنیا میں بس اتنا باقی رہ گیا ہے کہ جتنا کسی پیالی میں پانی ہوتا ہے اس پانی کو نکال لیا جاتا ہے اور اس پہ باقی ایک قطرہ رہ جاتا ہے، بس اتنا ہی تمہارا وقت اس دنیا میں رہ چکا ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے عذابات جگہ جگہ پر آ رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا غضب ہے جو ہم انسانوں پر نازل ہو رہا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ زمین کہیں جگہ سے ہلائی جاتی ہے اور ہزاروں افراد اللہ کی طرف چلے جاتے ہیں، وہ لوگ جو اپنی دنیا میں لگے ہوتے ہیں، مصروفیات میں ہوتے ہیں، اس کے بعد جب ذرا سی زمین ہلتی ہے تو انہیں اپنا رب یاد آ جاتا ہے، اور ایک زلزلہ وہ بھی ہوگا، ایک زمین اس طرح سے بھی ہلائی جائے گی جو بروز قیامت ہوگی، جب کوئی امدادی کیمپ نہیں لگیں گے، جب فوج نہیں آئے گی اور انسانیت کی ہمدردی نہیں ہوگی، جس کے متعلق اللہ رب العالمین نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم، کہ جب زمین میں زلزلہ آئے گا، زمین کو ہر طرف سے ہلا دیا جائے گا، اور جو کچھ وہ اپنی اس زمین میں اپنے سینے میں دبوئی ہوئی ہے ان سب کو باہر نکال دے گی، اور انسان حیرانگی سے کہے گا اس زمین کو کیا ہو گیا ہے۔ وہ زمین اس وجہ سے ہل رہی ہوگی، اس زمین میں دراڑیں اس وجہ سے پڑ رہی ہوں گی، اس زمین کو زلزلہ اس لیے آ رہا ہوگا کیونکہ اس کے رب کا اس کے لیے یہی حکم نافذ ہوگا، اس وقت بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔
اور اس طرح سے ہی ایک زلزلہ، اس طرح سے ہی ایک طوفان، اس طرح سے ہی ایک عذاب اللہ رب العالمین بہت پہلے اس دنیا کو دے چکا ہے اور اس کو ہماری عبرت بنا چکا ہے اور اس سے ڈرانے کے لیے قرآن مجید میں ہمیں بتا چکا ہے۔ نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ جو ہم سے کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، سورہ ہود میں اللہ رب العالمین نے اس کی بڑی وضاحت کری ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے وحی کی وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، اے نوح ہمارے سامنے آپ ایک کشتی بنائیے، کیونکہ اب آپ پر کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَا، مگر ان کے جو اس سے پہلے ایمان لا چکے۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا آمَنُوا مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، ان پر بہت ہی تھوڑے لوگ ایمان لائے تھے۔ جب کشتی بننا شروع ہوئی، ایمان والے کشتی بنانے لگے، کلما مر علیہ، جب کبھی ان کی قوم کا کوئی سردار اس پر گزرتا تو وہ ان پر ہنسا کرتے تھے، ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے، یہ کس طرح کی کشتی تم بنا رہے ہو؟ تو ایمان والے جواب دیا کرتے تھے آج تم ہنس لو، کل ہم تم پر اسی طرح سے ہنسیں گے، کما تسخرون، جیسے آج تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو۔ اور پھر جب اللہ رب العالمین کا حکم آیا وفارت تنور، اور تنور جوش مارنے لگا، اللہ کا عذاب نازل ہوا، اللہ نے حکم دیا نوح علیہ السلام کو، اپنی قوم کو، اپنے اہل کو اس میں بٹھائیے، ایک ایک جوڑا اس میں رکھیے اور یہاں سے روانہ ہو جائے۔ اور جب نوح علیہ السلام اس میں سوار ہوئے اور یہ الفاظ کہے بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور الرحیم، اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ اس کشتی کا چلنا ہے اور اس کشتی کا رکنا ہے، بے شک میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے۔ اور پھر جب وہ کشتی بہنے لگی، اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، طوفان آنا شروع ہو گیا، سیلاب آنا شروع ہوا، وہی تجری بہم کالجبال، اس پر موجیں اس طرح سے بہ رہی تھیں جیسے پہاڑ چل رہے ہوں۔ ایسے موقع پر نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو دیکھا، وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ، اپنے بیٹے کو پکارا، یا بنیا ارکب معنا، اے میرے بیٹے آجا تو میرے ساتھ سوار ہو جا۔ تو اس بیٹے نے جواب دیا جو کہ ابھی حق کو قبول نہیں کیا ہوا تھا، سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، اے میرے والد میں اپنے آپ کو اس پہاڑ پر چڑھا لوں گا، یہ پہاڑ مجھے اس پانی سے بچا لے گا۔ تو اس وقت نوح علیہ السلام نے کہا تھا لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج کے دن اللہ تعالی کے امر سے، اس کے عذاب سے تجھے کوئی چیز نہیں بچانے والی، الا من رحمہ، سوائے اس شخص کے کہ جس پر اللہ تعالی کا رحم ہو جائے۔ ان دونوں کا یہی مکالمہ چل رہا تھا، وحال بینہم الموج وکان من المغرقین، انہی کے درمیان ایک لہر حائل ہوئی اور ان کا بیٹا غرق ہونے والوں میں سے ہو گیا۔ جب نوح علیہ السلام جیسی ہستی جو کہ 900 سال اپنی قوم کو تبلیغ کرتے رہے، ان کو اسلام کی طرف بلاتے رہے، ان پر چند لوگ ایمان لائے، اور ان کا اپنا بیٹا جب سمندر میں غرق ہو گیا اور نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی یا ربی ان من اہلی، کہ میرے اہل میں سے تھا اور تیرا وعدہ تھا کہ تو میرے اہل کو بچائے گا، وانت احکم الحاکمین، تو تمام فیصلہ کرنے والوں میں سے سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس موقع پر فرمایا تھا یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح آپ غلط فہمی کا شکار ہو گئے، یہ شخص، یہ لڑکا آپ کے اہل میں سے نہیں تھا، آپ کے اہل میں تو نیک و صالح اولاد ہوتی ہے، انہو عمل غیر صالح، اس کے اعمال تو نیک نہیں تھے، اس کے اعمال تو بدکاری میں تھے، یہ بدعملی کا شکار تھا کہ آپ کے اہل میں سے ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اور میں آپ کو آج تنبیہ کرتا ہوں مجھ سے اس بارے میں سوال نہ کریں جس کا آپ کو علم نہیں ہے، انی اعیذک ان تکون من الجاہلین، کتنا سخت الفاظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیے، میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہیں آپ نادانوں میں سے نہ ہو جائیں۔
تو نوح علیہ السلام جو اللہ کے رسول تھے، اللہ کے نیکوکار بندوں میں سے تھے، وہ فوراً اللہ کی طرف رجوع کیا اور کہا انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، اے میرے رب میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس چیز سے سوال کرنے کے بارے میں جس کا مجھے کوئی علم نہیں ہے۔ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَنْ أَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور اگر تو نے میری مغفرت نہیں فرمائی، تو نے مجھ پر رحم نہیں کیا، تو کہیں ایسا نہ ہو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے نہ ہو جاؤں۔ بتانے کا مقصد کہ اس طرح سے اللہ رب العالمین جب اپنی پکڑ لے کر آتا ہے انسان کو ڈھیل دیتا رہتا ہے۔ ان بطش ربک لشدید، بے شک آپ کے رب کی پکڑ بہت سخت اور بڑی دشوار ہے، اور جب اللہ پکڑ کرنے پہ آ جائے تو پھر اس ذات سے کوئی شے بچانے والی نہیں ہوتی۔ اگر باپ نوح علیہ السلام جیسا ہو اور اگر بیٹا بدکار اور بدعمل ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں اسے کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی ولی بھی نہیں بچا سکتا۔ ہر انسان کا عمل اس کے ساتھ ہے، اگر آج نیک عمل کرو گے تو کل اللہ کے یہاں اس کا اجر پاؤ گے، اگر آج بد عملی کرو گے تو کل اللہ کے یہاں اس کی سزا پائیں گے۔ اقول قولی ھذا لی ولکم استغفر اللہ۔ الحمدللہ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ ایسے ہی انبیاء کے واقعات ہمارے سامنے ہیں کہ جب اپنی قوم سے وہ تھک ہار گئے اور ان سے مایوس ہو گئے کہ وہ ان پر ایمان لائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی جھٹکے میں، ایک ہی ہوا سے، ایک ہی طوفان سے، ایک ہی آندھی سے، ایک ہی زلزلے سے یا ایک ہی سمندری طوفان سے ان سب کو ایک جھٹکے میں صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ اور اس پہ چاہے ابراہیم علیہ السلام کے والد ہوں، نوح علیہ السلام کا بیٹا ہو، لوط علیہ السلام کی بیوی ہو، یا اس طرح سے جتنے ان کے اہل و عیال ہوں، جب کبھی وہ اللہ کے حکم سے سرگردانی کرے، جب اللہ کے حکم سے آگے بڑھ گئے، جب حد تجاوز کر گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ہلاک کر دیا۔ یہی نہیں، خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہیں کہ جب آیت اتری وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، صفا پہاڑی پر چڑھے اور تمام قبیلوں کو پکارنے لگے، یا بنو عبد الشمس، یا بنو عبد الفخر، یا معاشر القریش، یا بنو عبد المطلب، تمام قبیلوں کو جو آپ کے قریبی تھے ان سب کو پکار پکار کے اپنے پاس جمع کیا، اور پھر ان سے پوچھا کہ اگر میں تم سے کہوں اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک قافلہ آنے والا ہے جو بڑا جنگجو اور لڑاکا ہے، وہ آ کر تمہیں ہلاک کر دے گا، اتصدقونی، کیا تم میری بات کی تصدیق کرو گے؟ تو اس وقت وہ جواب دیتے ہیں ما جربنا علیک الکذب، ہے رسول اے محمد ہم نے کبھی آپ سے جھوٹ کا مشاہدہ نہیں کیا،
یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار تھا. وہ 40 سالہ نبوت سے پہلے جو آپ نے ان کے سامنے پیش کیا، اس کے بعد آپ نے نام لے کے پکارا، یا عباس بن عبد المطلب، یا امی محمد اتق اللہ. اے عباس، اے عبد المطلب کے بیٹے، اے محمد کے چچا، اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچا لو، بروز قیامت میں تمہارے کچھ کام نہیں آنے والا. یا صفیہ، یا امتی محمد، اے صفیہ، اے محمد کی پھوپھی، اتقی من النار، جہنم کی آگ سے بچ جاؤ، لا اغنی عنکی من اللہ شیئا، بروز قیامت اللہ تعالیٰ کی ہاں میں تمہارے کچھ کام نہیں آنے والا. یا فاطمہ، یا بنت محمد، اے فاطمہ، اے محمد کی بیٹی، اتق اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، اپنے آپ کو اللہ کی آگ سے بچا لو. لا اغنی عنکی من اللہ شیئا، بروز قیامت میں اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتا. جب رحمت للعالمین، سید المرسلین، خاتم النبیین، امام المتقین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتے، اپنی پھپھی کو اللہ کی جہنم سے نہیں بچا سکتے، اپنی رخت جگر بیٹی کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہیں روک سکتے، تو پھر ہم کس خواب غفلت میں ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ہاں یوں ہی بچ دیے جائیں گے. ہمیں اپنی حالت کا جائزہ لینا ہوگا، اپنے آپ کو دیکھنا ہوگا، اپنے اہل و عیال کو دیکھنا ہوگا، اور اس آیت پر عمل کرنا ہوگا. قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اپنی جانوں کو اور اپنے اہل و عیال کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانا ہے. ترمذی میں ہے صحیح سند کے ساتھ کہ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، قلت یا رسول اللہ من نجا، میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخر نجات کس چیز میں ہے؟ یہ متعدد بار احادیث آپ سن چکے ہیں. آپ نے فرمایا نجات 3 چیزوں میں ہے، ان تذکر اللہ، کہ تم اللہ تعالیٰ کا کثرت کے ساتھ ذکر کیا کرو، ولیسعک بیتک، اور اپنے گھر کو اپنے لیے کشادہ سمجھا کرو، چاہے گھر چھوٹا ہو یا بڑا ہو، چاہے رزق کی فراوانی ہو یا رزق کی تنگی ہو، اسی میں اپنے آپ کو خوش رکھو اور اسی گھر کو، اسی رزق کو اپنے لیے کشادہ کر لو، اسی میں تمہارے لیے نجات ہے. اور تیسری چیز فرمائی وبکی خطیئتک، اے عقبہ اپنی خطاؤں پر رویا کرو، اپنے رب کے سامنے گڑ گڑایا کرو، اس سے معافی طلب کیا کرو. یہ سب سے اہم چیز ہے کہ ہم آج رونا بھول چکے ہیں، ہم اپنے رب کے سامنے گڑ گڑانا بھول چکے ہیں، ہم اپنے رب سے توبہ کرنا بھول چکے ہیں. حالانکہ یہی ایک کام تھا کہ جب ہم دنیا میں آئے تھے، جب ماں کے پیٹ سے نکلے تھے، یہی ایک کام ہمیں اس وقت بھی آتا تھا کہ ہم روتے تھے. جب بھوک لگتی تھی، ماں کو بلانا ہوتا تھا تو روتے تھے. جب کسی چیز کی ضرورت ہوتی، جب اپنی ضد پوری کرنی تھی تو روتے تھے. وہ ماں اٹھاتی، اپنے سینے سے لگاتی اور تمہاری ضرورت پوری کرتی تھی. آج ہم رونا بھول چکے ہیں کہ اپنے رب کے سامنے جائیں وبکی خطیئتک، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں اپنی خطاؤں پر رویا کرو، اپنے رب کے سامنے گڑ گڑایا کرو، اس کے سامنے رجوع کیا کرو. تم کوئی فرشتہ نہیں بن گئے، تم کوئی پارسا نہیں بن گئے، تم ایک انسان ہو، تم خطا کے پتلے ہو. تمام اللہ رب العالمین وہ مقدس ذات ہے جو تمہارے گناہوں کو بخش سکتی ہے. صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے جب فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سبعۃ یذلھم اللہ فی ذلہ یوم لا ذل الا ذلہ، بروز قیامت جب سخت گرمی کا عالم ہوگا، اتنی سخت گرمی ہوگی لوگ اپنے ہی پسینوں میں ڈوب جائیں گے، تو 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے سائے میں ہوں گے جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا. ان 7
تنہائیوں میں سے ایک شخص وہ ہوگا وذکر اللہ خالیا ففازت عیناہ، وہ تنہائی میں جا کر بیٹھتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتے کرتے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ کہ وہ شخص ہے جو بروز قیامت اللہ تعالیٰ کے سایوں میں سے ہوگا۔ اگر آج ہم یہ زلزلے دیکھتے ہیں، یہ قدرتی آفت دیکھتے ہیں، یہ عذابات دیکھتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے ہمارا رب ہمیں اپنی طرف متوجہ کرنا چاہ رہا ہے۔ مسند احمد میں ہے حسن سند کے ساتھ، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یا ابن آدم تفرق لعبادتی املأ یدیک مالا وقلبک غنى، اے آدم کے بیٹے اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لے، میری عبادت کے لیے وقت نکال۔ آج ہر کوئی مصروف ہے، وقت ملتا نہیں ہے، وقت نکالنا پڑتا ہے، اور جس رب کائنات نے ہمیں تخلیق کیا ہے اگر اس کے لیے بھی فراغت نہ ہو تو واقعی ہم بدبخت اور بد نصیب ہیں۔ اور پھر فرمایا اللہ رب العالمین نے جب تو اپنی لیے میرے لیے اب میری عبادت کے لیے وقت نکالے گا، میں تیرے ہاتھ میں مال ہی مال دے دوں گا، تیرے دل کو غنی کر دوں گا، ہر چیز سے بے پرواہ ہو جائے گا اگر تو اپنا وقت میری عبادت کے لیے صرف کرتا ہے۔ اور پھر فرمایا ولا، اور اے ابن آدم اپنے آپ کو مجھ سے دور نہ کر، لا تباعد منی، مجھ سے دور نہ بھاگ، اگر مجھ سے دور بھاگے گا میری عبادت کے لیے وقت نہیں نکالے گا، املأ یدیک شغلا وقلبک فکرا، تیرے ہاتھ میں کام ہی کام بھر دوں گا، دن رات کام کرے گا، گدھوں کی طرح لگا رہے گا، لیکن تیرے پاس کمائی کچھ نہیں ہوگی، تیرا دل محتاج رہے گا، اس میں فقارت رہے گی تو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا رہے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تو اپنے رب سے منہ موڑ کر جا چکا ہے۔ تو پھر آج سے ہم نیک اعمال کریں اور اللہ تعالیٰ کے عذابات سے اپنے آپ کو ڈرائیں اور اس رب کائنات کی طرف رجوع کر جائیں۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا لِي وَلَكُمْ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔